अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान और मैं एक ए लेवल का स्टूडेंट हूँ और ये है मेरी दूसरी ओ लेवल गाइड जो कि है इस्लामियात 2058 के ऊपर। तो इस गाइड के अंदर मैं आपको वो सारी अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, स्टडी मेथड्स हो गए, सोर्सेज वगैरह हो गई, जो भी मैंने इस्तेमाल की थी इस्लामियात को पढ़ने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड होपफुली दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। इट विल बी अ फुल गाइड ऑन हाउ टू स्कोर एन ए स्टार इन इस्लामियात, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई फिर तो कोई भी कर सकता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो इस्लामियात का सब्जेक्ट है, इट इज़ अ वेरी सिमिलर सब्जेक्ट टू हिस्ट्री मैं कहूँगा। इसके अंदर दो पेपर होते हैं इस्लामियात में, P1 होता है, P2 होता है, और दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन बस थोड़ा सिलेबसेस के अंदर फ़र्क है इनके अंदर। जो आई बिलीव पेपर 1 है उसके अंदर लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हैं, उसके अंदर सूराज हैं, कुरान के बारे में। और जो पेपर 2 है उसके अंदर वहाँ से कैलिफ्स वगैरह आ जाते हैं और पिलर्स ऑफ इस्लाम आ जाते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फेथ आ जाती हैं, यहाँ हदीस वगैरह आ जाती हैं। तो मतलब कि बस सिलेबस का थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इनका पेपर पैटर्न और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पेपर्स हैं ये। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कोई सोर्स चाहिए होती है कि भाई इसको पढ़े कहाँ से। तो मैंने 3-4 इसकी सोर्सेज इस्तेमाल की थी। जैसे मैंने अपनी पाक स्टडीज़ की गाइड में कहा था, मैं मोस्टली नोट्स पर रिलाई करता हूँ और नोट्स में लेता था अपनी टीचर से, जिनका नाम टीचर जूबी है, जिनका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, और उनसे ही मैंने इस्लामियात पढ़ी है। वो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात मुझे दोनों पढ़ाती थी। वो ना बहुत ज़्यादा लिखवाती थी, डिक्टेट कराती थी अपने नोट्स, और वो हम बैठ के लिखते थे, जिससे काफ़ी चीज़ें याद आ जाती थी, और वो नोट्स काफ़ी प्रिसाइज थे और बहुत अच्छे थे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जहाँ से भी आप इस्लामियात पढ़ रहे हैं, इवन स्कूल हो गया, आपकी ट्यूशन सेंटर हो गया, जो भी हो गया, आप नोट्स बनाएं, लिखें, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, उनको हाईलाइट करें। और जो भी आपको टीचर किसी भी बैटल के बारे में बता रहा है, किसी इवेंट के बारे में बता रहा है, तो आपके पास पूरी उसकी डिटेल हो, आप लिखें बैठ के। तो मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि मेरे पास एक अच्छे कंपाइल्ड नोट्स बन जाए इस्लामियात के, जिनसे फिर मैं रिवाइज़ कर सकूँ। और उसके बाद मैं फिर रिकमेंड करूँगा कि आप बुक्स की तरफ आएँ। और बुक्स में कौन सी रिकमेंड करूँगा, एक ये बुक है, यास्मीन मलिक इनकी ऑथर है, और ये बुक बहुत अच्छी है। बाकी दूसरी ऑप्शन है, ये बहुत पुरानी है मेरे ख्याल से पढ़ी हुई, ये थी मेरे ख्याल से फरखंदा नूर की ये बुक है इस्लामियात की। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, लेकिन मैंने ज़्यादा इसको फोकस किया था इस बुक के ऊपर। इस्लामियात के अंदर बुक रीडिंग भी काफ़ी रिकमेंड करूँगा। पर्सनली तो मैंने पहले नोट्स पर फोकस किया था, और फिर नोट्स को बेहतर करने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए फिर मैंने बुक्स पढ़ी। लेकिन आप उसका उलट भी कर सकते हैं, पहले बुक्स पढ़ें, बुक्स से बैठ के नोट्स बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसके अंदर आपके पास पूरी हिस्ट्री आ जाती है, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो ये आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, तो जितना ज़्यादा आपको पता होगा उतना अच्छा है। और मैंने पिछले अपनी गाइड के अंदर भी आई लोटी, एक यूट्यूबर, उनका नाम लिया था, तो मैं उनको इस वीडियो में भी रिकमेंड करूँगा। उनकी इस्लामियात के ऊपर भी मेरे ख्याल से 2-3 वीडियोज़ हैं, काफ़ी अच्छी, पेपर पैटर्न के लिहाज से भी मेरे ख्याल से। और मुझे आपकी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने शायद सिलेबस डिस्कस किया या नहीं, लेकिन उनकी वीडियोज़ थी, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और सोर्सेज़ के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर ये सब कुछ आप पढ़ लें तो मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं जाएगा पीछे। तो थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर इस्लामियात, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट समझी जाती है, अक्सर टीचर्स इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट करते हैं, वो हैं वर्सेस या हदीस हो गई, या कुरानिक वर्सेस हो गई, या किसी भी सॉर्ट का रेफरेंस हो गया। तो पर्सनली मैंने तो याद की थी यार, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँगा, बल्कि मैंने तो अपने नोट्स के साथ लिखी, लिटरली हर टॉपिक के साथ मैंने कोई कुरानिक वर्स लिखी हुई थी साथ के, यार इस टॉपिक के अंदर ये वाली वर्स डल सकती है, ये वाली हदीस इस्तेमाल हो सकती है, और मैं प्रॉपरली मैंने अपने पेपर में कोट भी की थी। तो मैंने पर्सनली की थी, लेकिन मैंने सुना है कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। मार्किंग स्कीम्स के अंदर भी लिखा नहीं है कहीं कि भाई आपकी वर्स होनी चाहिए या नहीं, लेकिन एक बात है कि अगर आपने वर्स अच्छी डाल दी है, ऑब्वियसली इट विल बी अ गुड इम्प्रेशन। लेकिन ये एक और पॉइंट टू बी नोटेड है कि अगर आपको वर्स प्रॉपर तरीके से नहीं आती, तो उसको कभी डायरेक्टली कोट ना करना, क्योंकि उसकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, स्पेशली कोई कुरानिक वर्स हो, क्योंकि कुरानिक वर्स का वर्ड इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर कोट कर रहे हो तो उसको 100% कोट करो, अगर नहीं कर रहे तो फिर इनडायरेक्टली बता दो अगर आपने बताना ही है, लेकिन उसको फिर डायरेक्टली कोट ना करना। दूसरी बात यह है कि इस्लामियात जो एक सब्जेक्ट है, ओ लेवल्स का स्पेशली, ये
ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کے فنڈامنٹلس کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہے. فنڈامنٹلس کا مطلب کہ بیسکس آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے اسلامیات کی. اسلامیات کے اندر آپ کو پلرز اچھی طریقے سے یاد ہونے چاہیے, آپ کو کیلفس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو بیسکس آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے, بیسک اسلامک ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے, تو وہ آپ کے لیے بہتر رہتا ہے. اسلامیات جو ہماری او لیولز والی ہے نا, یہ کائنڈ آف ایک اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ ہے کائنڈ آف. اس کے اندر اسلامیات کے اوبویسلی اسپیکٹس ہیں, لیکن اس میں اسلامک ہسٹری کو بہت ایمفسائز کیا گیا ہے. تو جس طرح ہم لائف آف ہولی پروفٹ پڑھتے ہیں تو اس کو پوری ایز اے اسٹوری آپ کو پڑھنا چاہیے, جیسے ہسٹری کو پڑھا جاتا ہے کہ ایونٹس ہو رہے ہیں, اس ایونٹ سے یہ ہو رہا ہے, اس ایونٹ سے یہ ہو رہا ہے. تو اس کو ایز اے اسٹوری پڑھیں گے نا تو کافی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. بلکہ میں تو ایسے پڑھتا تھا کہ لائف آف ہولی پروفٹ پڑھتا تھا, پھر حضرت ابو بکر کو پڑھتا تھا, ان کے جو کیلیفیٹ تھی, پھر اس کے بعد حضرت عمر کو پڑھتے تھے, پھر حضرت عثمان کو, پھر حضرت علی کو. پراپر ایک مطلب کہ نا ٹائم لائن چل رہی ہوتی تھی. تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے, بڑا مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا. اوبویسلی جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ہے, بہت سارا لکھنا پڑے گا آپ کو. رائٹنگ نوٹس از ویری امپورٹنٹ. جتنا زیادہ آپ اسلامیات کو لکھیں گے, بیٹھ کے چیزیں لکھیں گے, تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. کوئی چیزیں یاد رہیں گی, آپ کی اسپیڈ بڑھے گی. اور اسپیڈ سے یاد آیا, اس ہسٹری کی طرح اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں آتی ٹائم مینجمنٹ تو پریکٹس کرو, جیسے میں نے پہلے کہا تھا. پریکٹس لکھو بیٹھ کے, کویشچنس کرو بیٹھ کے, بس لکھتے رہو. کیونکہ اسلامیات کے اندر ٹائم کم پڑ جاتا ہے, لکھنا آپ نے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ٹائم کم پڑ جاتا ہے. تو یہ بہت دماغ میں بٹھا لو کہ بھائی ٹائم مینیج کرنا ہے. ٹائم مینیج نہیں کرو گے, جتنا مرضی اچھا سوال کر لو, ٹائم مینیج نہیں کرو گے تو سوال چھوٹ جائیں گے. تو اس چیز کا خیال رکھنا. تو اسلامیات کو جو پرسنلی میں نے اسٹڈی میتھڈ یوز کیا ہے وہ آلموسٹ ہسٹری سے آئیڈینٹیکل ہے. کہ میں پہلے ٹاپک وائز اسٹڈی کرتا تھا. بیسکلی میں ایک ٹاپک پڑھتا تھا اور اس کا میری اکیڈمی کے اندر ٹیسٹ ہوتا تھا, تو میں وہاں پہ جا کے ٹیسٹ دیتا تھا. اس طرح کر کے میں نے پورے سلیبس کے جو ٹاپکس ہیں وہ سارے 2 دفعہ میں نے راؤنڈ لگوائے ہیں اس طرح کے, کہ 2 دفعہ پورا سلیبس کا ٹیسٹ ہوا ہے میرا, ایک ٹاپک. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ایچ اینڈ ایوری ٹاپک بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جو پوائنٹس آپ کے مسنگ ہوتے ہیں اس ٹاپک میں آپ کو پتہ لگتے ہیں. ٹیچر جب چیک کر کے دیتی ہیں, غلطیاں بتاتی ہیں کہ یہ پوائنٹ مس ہو گیا, یہ پوائنٹ مس ہو گیا. یا اگر آپ پاس پیپر سے کر رہے ہو یہ, تو پیچھے مارکس اسکیم کے اندر پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں, وہ پھر میں اپنے نوٹس میں ایڈ کرتا تھا. نوٹس میں نے جگہ چھوڑی ہوئی تھی, وہاں پہ ایڈ کرتا تھا. کوئی ٹیچر ورس بتا دیتی تھی نہیں کہ بھائی اس ٹاپک کے اندر یہ ورس یوز ہو سکتی ہے, وہ ایڈ کر دیتا تھا. اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ اسکل بہت اچھا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جا کے ٹیسٹ دے رہے ہو اور اسپیسیفک ٹائم کے اندر ٹیسٹ دے رہے ہو. پرسنلی میں ریکمینڈ کروں گا میتھڈ کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایسا ضرور کریں. ٹیچر سے اپنے کہیں کہ ہمارے ٹاپک وائز ٹیسٹ لیں. اگر وہ ٹیچر نہیں ہے آپ کے پاس تو پرسنلی لے کے کوئی بھی آپ ٹاپک پڑھیں, اس کو پاس پیپرز میں سے ڈھونڈیں, اس ٹاپک کا کویشچن بیٹھ کے کریں, ٹائم کے ساتھ کریں, اور پھر اس کو خود ہی چیک کریں. مارکس اسکیمز ہوتی ہیں پیچھے. تو یہ ایک بہت اچھا میتھڈ ہے. تو جب آپ تھوڑے سیٹسفائڈ ہو جائیں نا کہ یار ہاں میرے ٹاپکس پورے ہو گئے, پھر اس کے بعد آئی تھنک یو شوڈ گو ٹو فل لینتھ پیپرس. اور فل لینتھ پیپرس کریں آپ بیٹھ کے, اور ان کو پراپر ٹائم ایگزام سچویشن بنائیں اپنے لیے ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے کہ ہاں میرے پاس اتنا ٹائم ہے اور میں نے یہ سوال کرنے, اور آپ بس بیٹھ کے پھر کریں, پیپر کی طرح کریں اس کو, تاکہ آپ کی نا ایک ایگزام انوائرمنٹ کی بھی تھوڑی مطلب کہ آپ کو عادت ہو جائے کہ ہاں اس طرح ہونا ہے یار. اور اس کے اندر ایک اور بڑی اچھی ٹپ ہے جو میں کرتا تھا, وہ یہ ہے کہ میں نے گھرٹا شیٹ بھی بنائی ہوئی تھی اس کی اسلامیات کی. بیسکلی اس کے اندر میں یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہو گئے کہ یار ان کی رین اتنی تھی, زکوٰۃ کے فیکٹس اینڈ فگرز تھے, ان کی فیکٹ سے کتنی % زکوٰۃ اس پر دینی پڑتی ہے, وہ سارا لکھا ہوا تھا. ورسز میں نے لکھے ہوئے تھے, اچھا اس ٹاپک کی یہ ورس ہے, اس ٹاپک کی یہ ورس ہے. تو جو ساری رٹے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, بیسکلی میں نے ایک لسٹ کے اندر کمپائل کی ہوئی تھیں, جس کو پھر میں نے ایگزام سے مطلب کہ CIE والا ایگزام سے تھوڑی دیر پہلے ریوائز کر لی تھی. تو وہ آپ کو نا رٹا آپ کو پکا رہ جاتا ہے. تو وہ بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ رٹا شیٹ ضرور بنا لینا. تو اب اسلامیات کا ذرا پیپر پیٹرن تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اسلامیات کا جو پیپر پیٹرن ہے بڑا سمپل سا پیپر پیٹرن ہے. P1 اور P2 کا آلموسٹ سیم ہے. P1 کا جو پہلا کویشچن ہے وہ ہوتا ہے سوراز کے اوپر, اور جو P2 کا وہ ہوتا ہے احادیث کے اوپر. اور یہ احادیث اور سوراز آپ کو بتائی ہوتی ہیں کتنی ہیں. تو یہ تو یار آپ کے مفت کے نمبر ہیں, کیونکہ یہ تو آپ نے رٹنی ہے, سیم ٹو سیم آ جانی ہے. اور بلکہ ان کویشچنس کے اوپر آپ نے ٹائم بھی بچانا ہوتا ہے کہ یار میں جلدی یہ کروں تاکہ جو بڑے کویشچن آگے پڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر میں ٹائم مطلب کہ اچھی طریقے سے یوٹیلائز کر سکوں. اس کے بعد جو کویشچن نمبر 2 ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپلسری کویشچن. جو پیپر 1 ہے اس کے اندر قرآن سے ریلیٹڈ وہ ہوتا ہے, اور جو پیپر 2 ہے اس میں احادیث سے ریلیٹڈ وہ آتا ہے. اس کے
کے اندر کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، احادیث کی کمپائلیشن کیسی ہوئی ہے، یا قرآن کی کیسے کمپائلیشن ہوئی ہے، یا آپ سے پوچھ سکتے ہیں قرآن کو ایز لیگل تھنکنگ ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور کافی سارے ڈفرینٹ اس کے اندر نا کویشچنز ہوتے ہیں. یہ تھوڑا تگڑا سوال ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اچھی خاصی آپ کو ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے اور اپنے ڈیٹیل کو کافی اچھا خاصا سپورٹ کرنا پڑتا ہے. جو یہ پراپر کویشچن ہے نا، اس کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں، اے پارٹ ہوتے ہیں اور بی پارٹ ہوتا ہے. اے پارٹ بیسکلی موسٹلی ڈسکرپٹیو یا فیکچوئل بیسڈ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے، آپ سے کوئی انہوں نے انفارمیشن یا ایونٹ کے بارے میں پوچھا ہے، جیسے وہ ایونٹ ہوا ہے ویسے ہی آپ نے بتا دینا ہے. جو بی پارٹ ہے نا، اس کے اندر آپ کی ان پٹ چاہیے ہوتی ہے. بیسکلی اس کے اندر کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی پرانے اس ایونٹ کی مدد سے آج کل کے مسلمان کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی اوپن اینڈڈ سوال ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اوپن مائنڈ سے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایسپیکٹس لینے ہوتے ہیں، اور موسٹلی ایک کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے پاسٹ کا پریزنٹ سے، کہ پاسٹ کی انفارمیشن جو ایونٹس صحابہ وغیرہ نے کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیا ہے، تو اس سے آج کل کا مسلمان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے اندر آپ کو ایگزامپلس بھی دینی پڑ سکتی ہیں، اس کے اندر آپ کو ریفرنسز بھی دینی پڑ سکتی ہیں. تو یہ 4 مارک لینا نا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ اس کے لیے کم از کم آدھے پیج تو رکھا کریں 4 مارکس کے لیے، اور اس کے اندر جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ تو آپ کا شاید لگ ہی جائے اور نمبر مل جائے. 2 کویشچنز یہ ہو گئے. اس کے بعد جو آخری 3 کویشچنز ہیں نا، ان کے اندر ہوتی ہے چوائس، کہ آپ نے ان میں سے کوئی بھی 2 کرنے. تو چوائس کا یہ سین ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ جس سوال کی آپ کے پاس سب سے زیادہ کانٹینٹ ہو، مطلب کہ جس کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہو، اس کو ہمیشہ پرائیورٹی دو. ایزی والے پر نہ جانا، اس پر جانا جس کے اوپر سب سے زیادہ کانٹینٹ ہے، کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنا سارا کا سارا کانٹینٹ ایک اچھے طریقے سے بتائیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اگر پوائنٹ آپ کا مس ہوتا بھی ہے تو دوسرا پوائنٹ کور کر جائے گا. اگر آپ کو ایزی ٹاپک کے اوپر جائیں گے جس کے اوپر کانٹینٹ اتنا نہیں ہے، تو اس کا کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ مس ہو جائے اور نمبر کٹ جائے. اب لکھنا کیسے ہے پیپر کو؟ تو جو اے پارٹ ہے نا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا اس کو پیراگرافنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو نا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے حساب سے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تو کوئی نہیں کی تھی اور میرا گریڈ آ گیا بھائی. تو اے پارٹ جو ہے اس کو میں نے پورا ایک ہی پیراگراف میں کرتا تھا میں، اور اس کے اندر کوئی پیراگرافنگ میں نے نہیں کی، کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کے اندر کنکلوژن نہیں ہوتی تھی. بس اس کے اندر میں ایک ایسے اسٹائل رکھتا تھا کہ نا ایسے کے اندر آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیا، مطلب کہ ایک اچھا فلوئنٹلی بندہ پڑھ لے، ساری انفارمیشن ایک اچھے طریقے سے لکھی ہو، بس اتنا ضروری ہے. کوئی پیراگرافنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہیڈنگس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ جو آنسر لکھ رہے ہیں اس کو سپورٹ ضرور کریں. اور سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ریفرنسز سے کر سکتے ہیں، ورسز سے کر سکتے ہیں، احادیث سے کر سکتے ہیں. بیسیکلی کسی بھی طریقے سے کمپیریزن کر کے، کوئی ایگزامپل دے کے، کچھ بھی کر کے آپ نے بس اچھی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے اپنے آنسر کو، کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر دم ہے. اس کے اندر بس یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ یار جتنے زیادہ میں پوائنٹس لکھ دوں گا اتنا میرا فائدہ ہے. کیونکہ جو چیکنگ ہوتی ہے نا، وہ پوائنٹس کے سسٹم پر ہوتی ہے کہ آپ نے کون سے پوائنٹس لکھے ہیں. تو جتنے بھی پوائنٹس آپ کو کسی بھی ایونٹ کے بارے میں آتے ہیں وہ لکھ دو. نیگیٹو مارکنگ میرے خیال سے نہیں ہے. تو یہ آپ کے فائدہ میں ہی ہوگا کہ آپ کو جتنا پتہ ہے اس کو اینڈ تک لکھو. ٹائم مینیج کرو، بس یہ نہ ہو کہ لکھتے ہی رہو، ایک ہی کویشچن کرو تو 2 کویشچن رہ جائیں. تو بس ٹائم مینیج کر کے اچھے کنسائز وے میں، زیادہ اس کو بڑے کرنے کی ضرورت نہیں، کنسائز اچھے طریقے سے جتنے پوائنٹس آتے ہیں ایک سمری ایک خوبصورت سی لکھ دو. تو سب سے پہلی ٹپ یہی ہے کہ ٹاپک وائز، جیسے میں نے رٹا شیٹ کی بات کی تھی نا، اس کو ٹاپک وائز کر لو، اور ٹاپک وائز ریفرنسز بھی ساتھ ساتھ لکھ دو. اگر علیحدہ شیٹ نہیں بنانی تو نوٹس آپ بنا رہے ہو تو اوپر ہی ریفرنسز لکھ دو جو اس کے اندر یوز ہو سکتی ہیں. اور ریفرنسز اگر نہیں یاد ہو رہی تو ایک بڑی مزے کی ٹرک ہے، وہ یہ ہے کہ جو پیپر کے شروع میں احادیث ہوتی ہے نا، اگر پیپر 2 کر رہے ہو یا اگر پیپر 1 کر رہے ہو تو سورز ہیں، تو وہی سورز کی ورسز اگر کسی بھی کویشچن کے اندر ریلیونٹ ہے تو ادھر سے اٹھا کے ادھر ہی کوٹ کر دو. میں نے خود بھی پرسنلی بھی کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ وہاں سے اٹھا کے جو انہوں نے سورج شروع میں دی ہوئی ہے وہ آرام سے کسی بھی کویشچن کے اندر آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر کوئی ایک آدھا ریفرنس کم ہو رہی ہے تو ضرور کوٹ کریں. اکثر جو لوگ ہیں وہ بیٹلز کے اندر بڑا کنفیوز ہوتے تھے کہ ہم بیٹلز کو کیسے یاد کریں. تو اس کا ایک مشورہ یہ ہے کہ ہر جو بیٹل اسلامک بیٹل ہے وہ یونیک ہے، ہر بیٹل یونیک ہے. بیٹل آف بدر پہلی بیٹل آف اسلام، اس کے اندر 313,000 سب سے مشہور بیٹل اور بہت یونیک. بیٹل آف احد وہ بھی ایک یونیک بیٹل ہے جس کے اندر وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرچرز نے بات نہیں سنی تھی،
ये सारी इनके अंदर कोई ना कोई यूनिक एस्पेक्ट ज़रूर होता है। तो एक तो यूनिक एस्पेक्ट को हमेशा याद रखिएगा। उसके अलावा आप नंबर्स जो होते हैं ना इसके अंदर के ऑपोजिशन कितने नंबर्स थे, मुसलमानों में कितने नंबर्स थे, वो थोड़े वेरी करते हैं। कुछ बुक्स के अंदर कुछ लिखा होता है, कुछ में कुछ लिखा होता है, तो जौन सा मर्जी आप कोट करते हैं वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। उसके अलावा बैटल्स को इस तरह लिया करें, एज अ स्टोरी लिया करें कि भाई पहले ये बैटल का बिल्डअप कैसे हुआ, कि हाँ ठीक है ये किस तरह शुरू क्यों हुई, इसकी वजह क्या बनी, बैटल के अंदर क्या हुआ, कोई स्पेशल इवेंट कोई हुआ बैटल के अंदर, बैटल के एंड में क्या हुआ, एंड के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या जिन्होंने भी उसके बैटल के एंड होने के बाद क्या किया, ये सारी चीज़ें आपने एज अ स्टोरी लिखनी है। तो अगर आप उस तरह इसको करके याद करेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा बैटल्स को याद करना। और मैं ये भी कहूँगा कि लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है शुरू में इसको याद करना, लेकिन ये सिर्फ एग्ज़ाम्स में आपकी मदद नहीं करेगा, ये आपकी रियल लाइफ में भी मदद करेगा। एज अ मुस्लिम आपको लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए, तो इसको स्पेशल इंपॉर्टेंस दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक छोटी सी टिप ये है कि जितने मार्क्स हैं ना उतने मिनट्स रख लो दिमागी तौर पे, क्योंकि जितना हम सोचते हैं ना उससे हमेशा थोड़ा थोड़ा हम ज़्यादा चले जाते हैं। कि अगर एक क्वेश्चन के तुम आधा घंटा सोचोगे तो हो सकता है 35 मिनट हमेशा ही लगेंगे तुम्हें। तो अगर तुम सोच ही 20 मिनट रहे हो तो फिर बंदा 25 मिनट तक पहुंच जाता है, आप कुछ ना कुछ कर लेता है। तो ये थोड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जितने मार्क्स हैं ना उतने मिनट्स अपने लिए रख लो। और लास्ट वर्ड्स टू गेट ए स्टार इन इस्लामियात, अगर कुछ समझ नहीं आई तो ये वर्ड्स दिमाग में याद रख लेना, वो ये हैं रीड, राइट एंड रिपीट। बस पढ़ो, लिखो और फिर उसको फिर से रिपीट करो। कोई टॉपिक पढ़ो फिर लिखो, टॉपिक पढ़ो फिर लिखो, कोई टॉपिक नहीं समझ आया उसको फिर से पढ़ो फिर से लिखो। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, दैट इज़ ऑल। अभी एक आधा महीना रह गया, अभी भी जान लगा दोगे ना तो आ जाएगा ग्रेड, इंशाल्लाह आएगा। तो दैट वाज माय गाइड फॉर इस्लामियात ओ लेवल्स 2058। और मेरे हिसाब से एक बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है ये, और यू शुड enjoy while studying it, you should learn while studying it. That's all from my side. इंशाल्लाह अगली गाइड में मिलते हैं, उर्दू के बारे में होगी अगली गाइड, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। तो या टेक केयर।